بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ادَّهَنَ فَأَمَرَّ الْمَاءَ فَلَمْ يَصِلْ يُجْزِئُ وَأَمَّا ثُقَبُ الْقُرْطِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَا يَتَكَلَّفُ وَإِنْ غَلَبَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شریعت میں حرج معتبر ہے، یعنی اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جن معاملات میں یا جن اعمال و افعال میں حرج، تنگی، غیر معمولی مشقت اور تکلیف ما لا یطاق جیسا معاملہ پیش آئے تو شریعت نے اس کو ہٹا دیا اور اس کو ختم کر دیا ہے کہ اس طرح کے تکلف کی اور حرج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی گھنی ہو اور پانی کا پہنچانا داڑھی کے اس چمڑے اور گہرائی تک، بالوں کی جڑ تک، جس کو ہم چمڑا کہتے ہیں، پہنچانا مشکل اور دشوار ہو رہا ہو تو شریعت نے ظاہر لحیہ کا غسل و لازم قرار دیا ہے، بالوں کی جڑوں تک اور اندر تک پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں حرج ہے۔ اسی طریقے سے آگے کے جو مسائل ہیں وہ اسی پر مبنی ہے۔ وَإِذَا ادَّهَنَ، جب کوئی آدمی تیل لگائے، فَأَمَرَّ الْمَاءَ، اور پانی بہا دے، لیکن پانی تیل کی چکٹاہٹ اور چکناہٹ کی وجہ سے بدن تک نہیں پہنچتا، گزر جاتا ہے، لم یصل یجزی، یہ کافی ہے کیونکہ اب یہاں حرج ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا ثُقَبُ الْقُرْطِ، یہ اسی طریقے سے اگر کسی نے سر میں یا داڑھی میں یا کہیں اور تیل لگایا اور اس پر پانی بہا دیا، پانی تو بہہ گیا لیکن تیل کی وجہ سے عضو نے پانی قبول نہیں کیا اور وہاں پانی نہیں لگا تو یہ حکم تو ختمی یا صابن یا اور کسی چیز سے دھو کر تیل کو صاف کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں حرج ہے اور حرج شریعت نے اٹھا لیا ہے۔ لہذا عضو اس صورت میں پانی قبول کرے یا نہ کرے، اوپر سے پانی کا بہہ جانا ہی کافی ہوگا۔ ثقب، یہ ثقبتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے سوراخ۔ قرط بضم القاف، اس کے معنی ہے بالی، جو کہ عورتیں زینت کے لیے کان میں ڈالتی ہے اور پہنتی ہے۔ عورتوں کے لیے بالیوں کا پہننا جائز ہے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کے کان چھیدے جاتے تھے، سوراخ کیے جاتے تھے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس پر اعتراض نہیں فرمایا۔ اس سے جواز معلوم ہوگا عورتوں کے لیے، البتہ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ فی زماننا آج بھی ہمارے ملک کے بعض ریاستوں اور علاقوں میں مرد و حضرات بھی کان چھیدتے ہیں اور اس میں بالیاں پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کی طرح چوٹیاں اور بالوں کو لمبا کرتے ہیں اور چوٹیاں ڈالتے ہیں۔ بہرحال عورت ہو یا مرد، جس کے کان یا ناک میں اس طرح کا سوراخ ہے اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پانی پہنچانے کے واسطے اگر بالی کو ہلانے کی
اور کسی طریقے سے تکلف کی ضرورت ہو تو اسے بالی کو ہلانا ہے یا دوسرے طریقے سے تکلف کر کے پانی پہنچانا ضروری ہوگا، کیونکہ غسل سائر البدن کا مطلب یہی ہے کہ بدن کے ایک ایک عضو تک پانی کا پہنچانا ہے تو ہی غسل صحیح ہوگا۔ اسی طرح ناک کے سوراخ میں بھی وضو میں بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہوگا۔ اسی کو انہوں نے فرمایا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اگر غالب گمان غاسل کا یہ ہے کہ پانی بغیر تحریک کے اور حرکت دیے نہیں پہنچے گا فَلَا بُدَّ مِنْهُ، تو حرکت دینا واجب اور ضروری ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيهَا، اور اگر کانوں میں بالیاں نہ ہو تو اب اگر غالب گمان اس کا یہ ہے کہ پانی بغیر تکلف کے پہنچ جائے گا، أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، تو لا يتکلف، غالب گمان پر عمل کرے، تکلف نہ کرے۔ اور اگر غالب گمان اس کا یہ ہے غاسل کا اللہ یصل الا بتکلف، کہ تکلف کے بغیر سوراخ کے اندرونی حصے تک پانی نہیں پہنچے گا، یا تکلف، ایسی صورت میں تکلف کرے، یعنی تکلف کرنا اس کی ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تکلف کا مطلب اہتمام کرے پانی کے پہنچانے کا۔ اور اگر اہتمام کیسے کرے گا، جیسے کہ کوئی لکڑی کا استعمال کرے، کوئی ایسی چیز کا استعمال کرے کہ سوراخ کے اندر والے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ تو مسائل کی وہ شکلیں تھی جب سوراخ بند نہ ہوا ہو، سوراخ کھلا ہے اور جاری ہے، لیکن سوراخ اگر بند ہو جائے وَإِن ضَمَّ الثُّقَبَ بَعْدَ نَزْعِهِ، بالی اتارنے کے بعد، اور ایسی پوزیشن میں ہو گیا کہ اگر اس پر پانی کو بہا دے گا تو پانی گزر جائے گا سوراخ میں، اور اگر غفلت کرے گا لا يدخلها، ایسی صورت میں پانی نہیں پہنچے گا، تو امر الماء، صرف پانی گزار دیوے اور بہا دیوے، ولا يتکلف فی ادخال شیء سوى الماء من خشب او نحوی، اب کسی طرح کی لکڑی، سلائی یا اور ایسی کسی چیز کو داخل کر کے سوراخ میں داخل کر کے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود اس تکلف کے بغیر بھی حاصل ہو رہا ہے، امر الماء، پانی گزار دے بس۔ اسی طرح کا معاملہ ہے وَإِنْ كَانَ فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ، تنگ انگوٹھی اگر انگلی میں پہنا ہو، تنگ انگوٹھی اگر اس نے انگلی میں پہنا ہو تو اسے حرکت دینا لازم اور ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے والے حصے تک پہنچ جائے، یجب تحریکہ لیصل الماء تحتہ، ورنہ تو غسل نہیں ہوگا، اور اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن انگوٹھی کو حرکت دینا، اتارنا اور پانی اہتمام سے اندر پہنچانا اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل ضروری ہے۔ جہاں حرج ہوگا شریعت نے حرج کو مرفوع قرار دیا ہے۔ اب آگے معاملہ ہے وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلُفِ، یہ قاف کے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے اور لام کے ضمہ کے ساتھ، اقلف، اقلف کہتے ہیں غیر مختون شخص کو، وہ شخص کہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی، اور جب ختنہ نہیں ہوئی تو وہ چمڑی جو حشفہ یعنی سپاری کو چھپا دیتی ہے وہ لٹکی ہوئی ہوگی، تو اب سوال یہ ہے کہ داخل قلفہ یعنی وہ چمڑی جو ختنہ کے وقت تو کاٹ دی جاتی ہے اور جو حشفہ اور سپاری کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور چھپائے ہوئے ہوتی ہے، وہ چمڑی اسے کہتے ہیں قلفہ۔ اب داخل قلفہ چمڑی کے اس اندرونی حصے میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے غسل کے اندر۔ غسلوں میں ضروری ہے، لیکن اس سلسلے میں بعض فقہا اسے ظاہری اعضاء کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس کے نیچے والے حصے تک پانی کا پہنچانا اور دھونا فرض ہے، اور اگر وہاں تک پیشاب اگر پہنچ جائے چمڑی کے اس حصے تک قلفہ تک تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے احلیل اور ذکر سے باہر نہ آئے۔ بعض فقہا کے نزدیک وضو توڑنے میں اس کا حکم ظاہری اعضاء کا ہے،
یعنی اگر پیشاب وہاں تک آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن وجوب غسل میں اس کا حکم باطنی اعضاء کا ہے، یعنی کہ چمڑے کے اس اندرونی حصے تک غسل میں پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اندرونی حصہ ہے۔ اب یہ دو قسم کے قول ہو گئے۔ بدائع الصنائع میں پہلے قول کو صحیح قرار دیا گیا، صاحب ہدایہ نے بھی اسی کو مختار کہا ہے، اور البحر الرائق میں صاحب البحر الرائق کہتے ہیں کہ حرج کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے نیچے کا دھونا، یعنی اس چمڑے کے اندرونی حصے کا دھونا ساقط قرار دیا۔ یہاں بھی حرج ہے، کیونکہ چمڑی کو پلٹانا اور اس کے اندرونی حصے کا دھونا ایک مشقت والا کام ہے، حرج اور تنگی ہے اس میں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ساقط ہے۔ البتہ صاحب نور العزا نے فرمایا کہ اگر کلفہ کو کھولنا یا الٹنا ممکن ہو، اس طور پر کہ حشفہ اور سپاری ظاہر ہو جائے، تو اس کے نیچے کا دھونا واجب ہوگا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی کہ آسان نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر اندر کے حصے کا دھونا واجب نہیں ہے، پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہوگا۔ یہاں بھی بات وہی آ گئی کہ چونکہ اس عمل میں بھی حرج ہے، غیر معمولی مشقت ہوگی، اس لیے اندرونی حصے تک پانی کا پہنچانا اس صورت میں ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلُفِ إِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْقُلْفَةِ، یہ ان فقہا کے قول کے مطابق ہے جنہوں نے قلفہ کو ظاہر اعضاء والا حکم دیا ہے، یعنی کہ اب پانی کا پہنچانا وہاں ضروری ہوگا۔ ھذا عند بعض المشائخ، اسی لیے فرمایا فلہا حکم الظاہر من کل وجہ وعند البعض لا یجب ایصال الماء الیہ فی الغسل مع انہ ینقض الوضوء اذا نزل البول، یہ وہی بات جو میں آپ کو سمجھا چکا۔ فلاح حکم الباطن فی الغسل، غسل میں اس کا حکم باطن کا ہوگا، وہ حکم الظاہر فی انتقاض الوضوء، لیکن وضو کے ٹوٹنے میں اس کا حکم ظاہر والا ہوگا۔ لا دلکہ، بدن کا ملنا فرض نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدن کا ملنا ضروری ہے، اور تعلیل اور علت یہ مروی ہے ان سے کہ غسل میں چونکہ تطہیر کے لیے قرآن کریم میں مبالغے کا حکم آیا ہے، فَطَّهَّرُوا، خوب طہارت اور پاکی حاصل کرو، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ بدن کو خوب ملا جائے، رگڑا جائے، اس لیے ان کے نزدیک ملنا اور دل کو ضروری ہے۔ لیکن ہمارے اصحاب سے یہ تعلیل ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حاشیہ نمبر آپ 3 دیکھیے، قولہ لا دلکہ اے لا یفترض دلک البدن، بدن کا جو ہے ملنا یہ فرض نہیں ہے، کما قالہ مالک۔ وروی عن ابی یوسف معللا بان المامور به فی الغسل المبالغۃ فی التطہیر، کہ غسل میں مبالغہ ہے، تطہیر کے اندر تطہیر میں مبالغہ کرنا ہے، خوب پاکی حاصل کرنا ہے، ہاتھ سے ملنا مسلنا۔ لیکن وعلل اصحابنا لقول علیہ السلام لابی ذر ان السعید، فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان السعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسہ بشرتہ، اخرجہ اصحاب السنن۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پاک مٹی چاہے 10 سال تک پانی نہ ملے، مسلمان کا غسل ہے، اور جب پانی ملے تو اسے اپنے چمڑے سے لگائے، فَلْيَمُسَّهُ بَشْرَتَهُ، اپنے چمڑے سے لگا لے وے۔ یہاں ملنے کی کوئی بات نہیں ہے، پانی کو چمڑے سے لگا لے وے یعنی گزار دے وے، بہا دے وے، بس یہی کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ غسل کے اندر بدن کو ملنا اور اس پر مسح کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔
آگے ہم پڑھتے ہیں وَسُنَّتُهُ أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ إِلَى رُسْغَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيلَ نَجَسًا إِنْ كَانَ أي إِنْ كَانَ النَّجَسُ أي النَّجَاسَةُ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ۔ سنن فرائض غسل کو بیان کرنے سے فارغ ہو گئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے سنن وضو کا بیان فرما رہے ہیں، سنن غسل کو بیان فرماتے ہیں۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا ہے، یہ ابتدا میں سنت ہے، کیونکہ آلہ تطہیر ہے، سب سے پہلے اس کی پاکی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرج ہو، شرمگاہ کو دھونا، لیکن آگے قید لگائی ان کانا، آگے قید لگائی ہے وَيُزِيلُ نَجَسًا إِنْ كَانَ، شرمگاہ کو دھوئے اور نجاست کا ازالہ کرے اگر نجاست موجود ہو تو۔ یہ مستقل سنت ہے ازالہ نجاست، یعنی فرج کو دھونا یہ علیحدہ کام ہے، اور بدن کی کسی اور حصے پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کا ازالہ یہ مستقل سنت ہے۔ کیونکہ بدن پر اگر نجاست موجود ہو اور پانی بہا دیوے تو غسل نہیں ہوگا۔ اے ان کان النجس اے النجاست علی بدنہ، اگر نجاست اس کے بدن پر موجود ہو۔ ثم یتوضؤ، پھر وضو کرے۔ یہ ثم یتوضؤ کی عبارت اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ غسل سے پہلے مسنون طریقے پر اسے وضو کرنا ہے۔ جس میں مسح راس بھی ہوگا، الا رجلئی، سوائے پیروں کو دھونے کے۔ چہرہ دھوئے، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کر لے اور پیروں کے دھونے کے عمل کو جو ہے وہ مؤخر کرے۔ اس سلسلے میں 3 اقوال ہے کہ پیروں کے دھونے کو ابتدائی میں پیر دھو لیے جائے یا مؤخر کیا جائے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا مطلق مؤخر نہ کرے، بلکہ وضو کے وقت تو انہیں بھی دھو لے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہمارے بعض اصحاب اور احناف نے اس کو اختیار کیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے بدن پر پانی بہانے سے پہلے نماز کی طرح وضو فرماتے تھے، تو نماز کی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیر بھی اسی وقت دھو لیتے تھے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں کہ پیروں کے دھونے کو مطلق طور پر مؤخر کرے، ہمارے اکثر احناف نے اسی کو اختیار کیا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ فرمایا ثم یتوضؤ الا رجلیہ، یہ وضو کرے لیکن الا رجلیہ، پیر نہ دھوئے۔ مصنف وقایہ کا اشارہ بھی گویا اسی قول کی طرف ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر پانی گرنے کی جگہ میں غسل کرے تو مؤخر کرے، یعنی اگر ایک آدمی اس ایسے مقام پر وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پانی گر رہا ہو، تب تو ایسی صورت میں پیروں کے دھونا مؤخر کرنا پڑے گا، تاکہ تلویث رجلین، اس مستعمل پانی میں پیروں کا ملوث ہونا اور بھرنا لازم نہ آئے۔ جیسے کہ گزشتہ زمانے میں کچے غسل خانے ہوتے تھے
کچی اور مٹی اور زمین ہوتی تھی، جہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام نہ ہوتا تھا ایسی. لیکن فی زمانہ چونکہ غسل خانے عموماً فرش والے اور پکے ہوتے ہیں اور ڈھلوان پر ہوتے ہیں، یا ہے کہ جہاں سے پانی آسانی سے گزر جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا، یا ہے کہ کوئی آدمی اگر پتھر پر یا کسی تخت پر بیٹھ کر اگر اونچی جگہ بیٹھ کر غسل کر رہا ہو تب بھی مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیسرا قول ہے کہ غسل کی جگہ ایسی ہو جہاں پانی جمع ہوتا ہو تب تو مؤخر کرے، اور اگر تختوں پر یا اینٹ پر یا ہمارے زمانے کے فرش والے غسل خانے میں اگر غسل کر رہا ہو تو پھر پیروں کے دھونے کو مؤخر نہ کرے. لیکن یاد رہے کہ یہ سارا اختلاف صرف اولویت اور سنت ہونے میں ہے، جواز اور عدم جواز میں یہ اختلاف نہیں ہے. دونوں طریقے سے جائز ہے، چاہے وضو کے میں پیروں کو پہلے ہی دھو لیا جائے یا پیروں کو بعد میں دھویا جائے، البتہ اولویت اور سنت ہونے کا اختلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.